کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ کیا ہم واقعی اس کائنات میں تنہا ہیں؟ سائنس انہیں اجنبی کہتی ہے جو کسی دوسری دنیا سے آئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی قدیم کتابوں اور مذاہب کی طرف دیکھیں تو کہانی کچھ اور ہی لگتی ہے۔ کیا یہ اڑن تشتریاں ساسرز واقعی جدید ٹیکنالوجی ہیں، یا پھر وہی جن اور فرشتے جن کا ذکر صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے؟ ایک فیکشن آف دا پینٹاگون وہ یہ مانتا جانتا ہے، جو کہ فیتھ کے لوگ ہیں، جو کرسچنز، وہ اس کو اینجلز اور ڈیمنز سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک نان ہیومن انٹیلیجنس نہیں، ایکسٹرا ٹیریسٹریل کے زمرے میں اگر اسے کہا جائے تو یہ اینجلز اور شیاطین کے زمرے میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سوال کہ جن، کیا یہ جن تو نہیں ہے؟ اچھا، کیسے ہو سکتے ہیں؟ صاف طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جن جو مخلوق ہے، اس کی کریشن یا اس کی تخلیق آتش کے یا شعلے کے ہلکے لا سے کی گئی۔ ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کی مخلوق مجسم ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے جس پہ میں نہیں جانتا کہ علماء کا اس پہ کیا، علماء سو کا یا علماء جو جمہور علماء ہیں ان کا اس پہ کیا ماننا ہے، یہ جاننا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے، چونکہ عموماً تو سوشل سرکمسٹانسز میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ جی پوزیشن، ٹھیک ہے، جو اب اس میں کرسچین میتھولوجی میں بھی ہم نے سنا کہ ایگزورسزم ہوتی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ جی اچھا مختلف روایتوں میں اور احادیث میں بھی ذکر ہے کہ نبی پاک سرکار نے بھی، انہوں نے امامت بھی کے فرائض بھی انجام دیے، اور ایک سفر کے دوران جنوں کی جماعت کے ہمراہ یا ان کے پاس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور اسی حوالے سے اس میں ہمارا عقیدہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے شیاطین ہیں۔ انٹرسٹنگ چیز ایک اور بھی ہے، مورمن عقیدے کو آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عقیدہ بھی اسی طریقے کے ایک مشاہدے کی پیداوار ہے، جس میں کہ جو ان کے روحانی پیشوا تھے وہ یوٹا کی کسی اس میں آؤٹسکرٹس میں کہیں پیدل جا رہے تھے، اور اسی سفر کے دوران میں ایک پہاڑ سے ان کو ایک آواز آئی اور اس طریقے سے ان سے کلام کیا گیا، اور وہ ایک روحانی ایک اپریشن کی صورت میں ان کے ساتھ یہ کلام ہوا، اور یہ کلام کی نتیجے میں مورمن فرقہ ظہور پذیر ہوا۔ جو آپ جنات کی کریشن کا بتا رہے تھے، ایکسپلین کر رہے تھے، اور وہ فلیم کی بات تھی، وہ ایک اچھا، میں اس کے بارے میں ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک وہ دیکھ رہا تھا ایکسپلینیشن، اینڈ آئی تھنک بڑی ساؤنڈ ایکسپلینیشن تھی جو تشریح کی گئی۔ آپ جب نارملی بھی دیکھتے ہیں کہ فلیم کے ارد گرد ایک آپ کو لیئر نظر آتی ہے جو کہ بیسکلی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی موم بتی کے اوپر بھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ گھمائیں تو آپ کو اس کی ہیٹ جو ہے جو انرجی کی فارم میں فیل ہوتی ہے، مگر آپ اگر اس کو بہت غور سے دیکھیں تو اس کی روشنی کے ارد گرد ایک لیئر آپ کو نظر آتی ہے جو کہ بیسیکلی اتنی ویزیبل تو ہے کہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ تھوڑی بہت نظر آئے۔ میں وہ ایکسپلینیشن وہ یہ تھی، اور یہ ریلیجس ایک اسکالر کی ایکسپلینیشن تھی، وہ جو چیز ہوتی ہے فلیم کی، اس سے جو ہے وہ جنات جو ہے وہ بنے، اور اس وجہ سے وہ ہمیں اس طرح نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ آتش کا وہ حصہ ہے۔ جیسے فلیم کی تو ہم بات کرتے ہیں، آگ ہے، جنات کو مطلب بچپن میں گروئنگ اپ ہم کہتے تھے آگ سے بنے، تو پھر نظر نہیں آتے، اور مجھے لگا بڑی ساؤنڈ ایکسپلینیشن ہے، بیکاز دین اگین اس فلیم کے ارد گرد وہ لیئر ہمیں نظر نہیں آتی ڈائریکٹلی آنکھوں کے تھرو، اور پر ہمیں فیل ضرور ہوتی ہے۔ حمزہ، غیر مرئی اسی کو کہتے ہیں نا، وہ میں یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یو اے پی یا یو ایف او بھی، جیسے جنات جو ہے وہ اپنی مرضی سے فزیکلی ظاہر نہیں ہو سکتے، ایک پردہ رکھا گیا ہے نا۔ یہ جب انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا، ڈکلیئر کیا، تو وہی تو بات ہے کہ اس سے پہلے چونکہ ابلیس عزازیل جنی تو تھا، جو جنوں کا سردار کہہ لو، یا اس حوالے سے جو کہ اپنی زہد اور بزرگی میں اس حوالے سے اس مرتبے کو پہنچا ہوا، اور یہ اسی سیکٹر اور اسی مخلوق کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک
फॉर्म ऑफ एनर्जी ही कहना, आई बिलीव सो कि इसको ऐसा ही कहना चाहिए कि ये जैसे एक एनर्जी की मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, जी उसी में ही ये एक ऐसी स्टेट में है जिसमें कि ये मुख्तलिफ फॉर्म्स ले सकता है, बट हु नोज कि वो होलोग्राफिक हो सकती है, वो फिजिकल फॉर्म ले सकता है, या वो एट्रीब्यूटेबल है टू द फैक्ट कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बाज़ मज़ाहिर की सूरत में जलवा पजीर या हलूल कर सकता है। ठीक है, जो पोजेशन की मैंने बात की थी वो हलूलियत या हलूल पजीर होने के हवाले से उर्दू में कहा जाता है उसको। ठीक है, कि जिसमें ये है कि आपकी रूह डी फैक्टो यानी उसको उसके ऊपर एक कब्जा कर लिया जाता है, तो वो कब्जा जो है वो इसी हवाले से किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ये है, चूंकि अब हम थियोलॉजिकल एस्पेक्ट ही कर रहे हैं, मुझे बार बार उसी तरफ आना पड़ता है कि चूंकि रूह भी जिसे हम अम्र रब्बी कहते हैं, यानी जिसे कलाम ने खुद ये कहा है कि ये अम्र रब्बी है, इसके बारे में और कुछ बताया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये चूँकि आप जानते हैं कि जूस ने पूछा था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसके बारे में बताया, तो वो यही कहा गया कि आपने यही बताया कि ये अम्र रब्बी है। और मेरा ये मानना है हैसियत एक मुसलमान के कि मखलूक़ात में रूह को एक अरफा दर्जा हासिल है। ठीक है, और एक बड़े ही जय्यद आलिम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तसनीफ़ है फ़रिश्तों के हालात और आसार, उसके मुताबिक तो रूह का मकाम और मर्तबा फ़रिश्तों से भी अफसल। हम ये जानते हैं कि हमारे इस मादी या अर्थली कंटेनर में रूह की वजह से ही हम हयात हैं, हम जिंदा हैं, हमारी एक ज़िंदगी है। ईथर भी जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली, मतलब साइंटिफिक वे में आप उसको मुख्तलिफ तरह की डिनोमिनेशन से या नॉमेनक्लेचर से डिनोट कर सकते हैं। इस बारे में एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। ठीक है, सो जिनों का बुनियादी तसव्वुर मैं नहीं मानता कि इनके साथ जुड़ सकता है।